اذان علی ٹی وی کے معزز دوستوں، میں ہوں ندیم مغل اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، ایک محقق صحافی شاہ نذیر چودھری کی سچی داستان، جس نے جنات کے ساتھ گزارے ہوئے دنوں کو قلم بند کر کے اس ماورائی مخلوق اور روحانی شیطانی علوم کے بھیدوں سے آگاہ کیا۔ ناظرین محترم، شاہ نذیر اپنی کہانی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، میں نے ان جنات کو انسانی شکلوں میں دیکھا، اپنے قریب پایا، انہیں چھوا، اٹکیلیاں کی، ان کی انسانی اور جناتی خد و کال کا تجزیہ کیا، انہیں کھانے کھلائے، ان کے احکامات پر ویرانوں میں جناتی مخلوق کے تجربات اور مشاہدات اور معمولات دیکھتا رہا، ان سے تاریخ کے المناک واقعات سنتا رہا۔ وہ اپنی محفل سجاتے تو قرآن پاک کی تلاوت اور ہدیہ نعت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے وجد کا سما بند جاتا۔ جنات سے میری ان ملاقاتوں کی روح اور ان کے اعمال و وظائف نے مجھے اور بہت سوں کو بدل دیا، جنات کی حقیقت سے پردہ اٹھا دیا۔ ناظرین محترم، آپ کی دلچسپی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس سچی داستان کو قسط وار اپلوڈ کر رہے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ جنات کی یہ داستان آپ کو بھی اپنے سحر میں جکڑ لے گی۔ آج اس سلسلے وار داستان کی پہلی قسط آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین محترم، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے اس سلسلے کے تمام ایپیسوڈ دیکھ سکیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک بآسانی پہنچ سکے۔ ناظرین محترم، شاہ نذیر اپنی کہانی سناتے ہوئے کہتے ہیں، صرف 2 رتی افیم حاصل کرنے کے لیے اس قدر خوار ہونا پڑے گا، یہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا، اور اب مجھے اس عذاب سے جان چھڑانے اور فرار کا کوئی رستہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس تپتی دوپہر میں نہر کنارے موٹر سائیکل دوڑاتے ہوئے میں سوچ رہا تھا، یہ لالو کسائی میرے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے۔ اس کی آوارگی میں سخت عاجز آ چکا تھا۔ 3 بار مشکوک انسان سمجھ کر پولیس نے ہمیں روکا تھا، مگر میرے تعارف کرانے پر وہ چھوڑ دیتے تھے اور ہم افہیم کی خاطر ایک نئے گاؤں کی طرف جا نکلتے تھے۔ نہر کے سیفل سے 1 کوس پہلے جب لالو کسائی نے مجھے ملیا گاؤں کی طرف موٹر سائیکل کا رخ موڑنے کی ہدایت کی تو میں گھبرا گیا اور موٹر سائیکل روک دی۔ ملیا منشیات فروشوں کا گڑھ تھا۔ اپنی حیثیت کو برقرار رکھنے کی خاطر میں نے اپنے خوف کو دبا لیا اور سخت لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا، لالو، اب ملیا جانے کی ضرورت کیا ہے؟ میں نے 2 رتی افیم لینی ہے اور اس کے لیے تم نے مجھے 12 گاؤں گھما دیے ہیں۔ ہر بار تو یہی کہتا ہے کہ ہمارا کام فلاں گاؤں میں ہو جائے گا۔ چودھری صاحب غصہ نہ کریں، میں بھی خوار ہو رہا ہوں۔ میں نے آج میلے سے جانور لینے جانا تھا، کل گوشت کے لیے میرے پاس ایک بھی جانور نہیں، لیکن میں صرف آپ کی خاطر یہ کڑوا گھونٹ پی رہا ہوں۔ لالو، کام تو مجھے بھی بہت ہیں، صبح میرا انگریزی کا پرچہ ہے، لیکن ایک دکھی عورت کی خاطر میں یہ نیکی کرنے نکلا ہوں۔ تو جانتا ہے کہ پوری پٹی پر پولیس نے ناکے لگا رکھے ہیں، اگر میں صحافی نہ ہوتا تو وہ یقیناً مجھے پکڑ لیتے۔ لالو کسائی کی چندیائی ہوئی آنکھوں میں ایک لحظ کے لیے عجیب سی چمک آئی۔ پولیس نے آپ سے متھا لگا کر مرنا ہے جی، ویسے بھی یہ راجو ڈوگر کا علاقہ ہے، اس نے تھانے خرید رکھے ہیں، آپ تو ویسے ہی ڈر رہے ہیں۔ چلیے، مجھے یقین ہے ملیا میں ہمارا کام ہو جائے گا۔ ٹھگنے قد کا مالک یہ لالو کسائی میرے دوست کے گاؤں ملک وال کا رہنے والا تھا۔ عام سی شخصیت کا روکھا سوکھا انسان تھا۔ گاؤں میں بڑے گوشت کی ایک ہی دکان تھی جو لالو کسائی کے باپ دادا کے وقتوں سے چلی آ رہی تھی، اور اب لالو اپنے ابا کی گدی سنبھالے ہوئے تھا۔ میں اس وقت تک اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا تھا، لیکن جب اس کا گھنونا کردار مجھ پر عیاں ہوا تو اس مسکین صورت کے پیچھے ایک چال باز، مکار اور انتہائی بدگو انسان چھپا ہوا نکلا۔ اگلی صبح میرا BA کا انگریزی کا پرچہ تھا، مگر اپنے بابا جی کی خاطر میں اس شرمناک مہم پر چل نکلا۔ مجھ پر سالانہ امتحان کا خوف بھی طاری تھا، اور اس پر مستعد کہ مجھ جیسا شخص جس نے صحافت کو ایک مشن سمجھ کر اختیار کیا تھا اور جو ہمیشہ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف اپنا قلم استعمال کرتا تھا، خود ایک گھنونے فعل کے ارتکاب پر مجبور تھا۔ مجھے ڈر تھا لالو کسائی نے مجھے افیم دے دی اور پولیس نے ناکے پر تلاشی کے بعد برآمد کر لی تو میرا کیا بنے گا؟ عزت نفس اور خاندانی عزت و وقار کی خاطر اپنی جان تک قربان کر دینے والے ایک نوجوان کے لیے اس سے بڑی تہمت اور بدنامی کیا ہو سکتی ہے کہ وہ افیم رکھنے کے جرم میں پکڑا جائے گا۔ ایک ایسا نوجوان جس نے غلطی سے بھی سگریٹ نہ تھاما ہو، اس پر افیم نوشی کا الزام عام سی بات نہیں ہوتی۔ مجھے یہ ڈر تھا کہ اگر میں اس الزام میں پکڑا گیا تو والد صاحب سے خوب جوتے پڑیں گے، وہ تو مجھے پولیس سے ہرگز نہیں بچائیں گے اور اپنا غصہ گھر کے دوسرے افراد پر نکالیں گے۔ یہ تم لوگوں کی وجہ سے ملک وال پڑھنے گیا تھا، اب اس کے کرتوت دیکھ لو۔
میں نے بارہا دل میں یہ دعا کی کہ الہی مجھے افیم نہ ہی ملے تو اچھا ہے، لیکن جس بزرگ ہستی سے وہ وعدہ کر کے آیا تھا اس کے سامنے مجھے انکار کا حوصلہ بھی نہیں تھا۔ اپنے تئیں مجھے یقین تھا کہ افیم نہ بھی ملی تو میری یہ کوشش بھی بابا جی کی نظروں میں سرخرو کر دے گی کہ میں نے ان کے کہنے پر یہ تگ و دو کی ہے۔ ملیا سے ایک کوس پہلے لالو قصائی نے مجھے رکنے کا اشارہ کیا۔ بادشاہ رکو رکو، اب کیا ہوا؟ میں نے فٹافٹ بریک لگائی۔ اس کچے پر موٹر سائیکل اتاریں، اس نے سرکنڈوں کی طرف اشارہ کیا۔ یہ راستہ تو مکھن سائی کے آستانے کی طرف جاتا ہے، ملیا کے لیے یہاں سے کوئی راستہ نہیں جاتا۔ میں نے کہا بادشاہ میں نے سوچا ہے کہ مکھن سائی کی زیارت کرتے چلے، سرکار کے علاقے میں آیا ہوں تو ان کے درشن کیے بغیر آگے کیسے جا سکتا ہوں؟ لالو قصائی سرفروشانہ انداز میں بولا۔ سرکار کو پتہ چل جائے گا کہ لالو ادھر سے گزرا ہے، وہ ناراض ہوں گے۔ یار تو مصیبت بن گیا ہے، میں نے تجھے کہا تھا کہ میرا کام جلدی کرو، مگر 3 گھنٹے سے تو مجھے کبھی ایک گاؤں اور کبھی نہر کے کنارے لیے بھاگ رہا ہے، اب تجھے مکھن سائی کی زیارت تنگ کرنے لگی ہے۔ میں نے جلاتے ہوئے کہا اور موٹر سائیکل کھڑی کر کے نیچے اتر گیا اور کہا تو اکیلا ہی زیارت کے لیے چلا جا، میں بنگیوں اور چرسیوں کے علاقوں میں نہیں جاتا۔ لعنت بھیجتا ہوں میں اس خدمت پر، میں جا رہا ہوں۔ میں نے فوراً فیصلہ کیا کہ بابا جی سے معافی مانگ لوں گا کہ میں افیم نہیں لا سکا، مگر اس طرح منشیات فروشوں کے علاقوں میں خوار ہوتے پھرنا اب مجھے گوارا نہ تھا۔ میں نے جو ہی موٹر سائیکل اسٹارٹ کی، لالو قصائی اچک کر پیچھے بیٹھ گیا۔ جیسے آپ کی مرضی جناب، آپ کو ناراض تھوڑا کرنا ہے۔ ابھی میں نے گیئر لگایا ہی تھا کہ جھنڈ کے پار سے کسی نے نعرہ مستانہ بلند کیا، حق سرکار یا مدن مکھن سائی سرکار۔ میں نے چونک کر ادھر دیکھا تو 2 ہٹے کٹے ملنگ قسم کے نوجوان مکھن سائی کے ساتھ ہماری طرف آتے دکھائی دیے۔ سرکار آ گئیں۔ لالو افراتفری سے موٹر سائیکل سے اترا تو اس کی شلوار کا پہنچا موٹر سائیکل کے پائیدان میں پھنس گیا اور وہ چکرا کر نیچے گرا، مگر اپنے پیر کی عقیدت کا مارا برق رفتاری سے اٹھا اور میری سرکار کہتے ہوئے ان کی طرف دوڑ پڑا۔ میں آپ کی طرف آ رہا تھا کہتا ہوا لالو قصائی ان کے قدموں میں جا گرا۔ اس دوران مکھن سائی خاصا قریب آ چکا تھا۔ پیر و مرشد کے ملنے ملانے کا منظر دیکھتے ہوئے میں مکھن سائی کی زیارت سے مستفید ہو رہا تھا۔ 6 فٹ کا گہرا بدن، تیل میں گوندی لمبی لمبی لٹیں، سیاہ چوگا میں ملبوس، پیروں سے ننگا، دونوں ہاتھوں میں عقیق، یمنی، نیلم اور زمرد کی انگوٹھیاں، کلائیوں میں فلادی کڑے، گلے میں موٹے دانوں کی لمبی سی مالا، گہری آنکھیں قہر و قتال کی سرخیاں لیے ہوئے، خشخشی داڑھی، دہانہ کھلا، دان سیاہی مائل، چوڑے نتنے۔ مکھن سائی کا یہ سراپا اپنے سامنے دیکھ کر میں ایک بار تو نظریں جھپکنا بھول گیا۔ اس کی شخصیت میں بھرپور وجدانی تاثر تھا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے اور سراپے کا جائزہ لیتے ہوئے اس کے سامنے خواہ مخواہ مؤدب ہو جانا ایک عام سی بات تھی۔ اس کے پاس سے کفور کی خوشبو آتی تھی۔ میں نے سن رکھا تھا کہ اس کے آستانے یا ڈیرے پر بنگی اور چسی پڑے رہتے ہیں اور اس کی کرامات کا ڈنڈورا پیٹتے رہتے ہیں۔ پولیس اس کے مریدوں پر ہاتھ نہیں ڈالتی تھی اور نشئی قسم کے گدا گر اس کا نام لے کر جس در پر پہنچتے بد عقیدہ لوگ انہیں خالی واپس نہ بیچتے تھے۔ سنا تھا کہ کسی نے اس فقیر کے ساتھ بدتمیزی کی اور اس پر عذاب آ گیا۔ یہ سچائی تھی یا نہیں؟ مگر اس کا سہارا لے کر مکھن سائی کے فقیر سارے علاقے میں پھیلے ہوئے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کمزور غریب اور وہم پرستی کا شکار فراغ البلال نوجوان اس سے امیدیں وابستہ کرنے لگے اور اپنے گھروں سے فرار ہو کر اس کے ڈیرے پر بیٹھ کر نشہ کرتے رہتے۔ ان کے گھر والے اپنے بچوں کی بربادیوں کا رونا روتے۔ اخبارات میں خبر شائع ہوتی کہ نہر اور بیلے کا سارا علاقہ ایک طرف راجو ڈوگر اور دوسری طرف مکھن سائی کی وجہ سے منشیات کا گڑھ بن چکا ہے، جس سے نوجوان نسل کے صحت مندانہ سرگرمیاں مفقود ہو چکی ہیں اور منشیات میں غرق رہنے لگے ہیں۔ مکھن سائی پر الزامات تو آتے تھے مگر آج تک اس علاقے میں چوری، ڈاکے یا کسی قتل وغیرہ کی واردات نہیں ہوئی تھی۔ اس کے مرید اس کو اپنے مرشد کی کرامات اور دبدبہ قرار دیتے تھے۔ اس کے علاقے سے کچھ ہی دور نہر کی پٹری پر دن دہاڑے لوگ لوٹے جاتے اور کئی کو مار کر نہر میں پھینک دیا جاتا۔ راہزنی، لوٹ مار اور منشیات کی وجہ سے پولیس نے یہاں پر ناکے لگا رکھے تھے۔ پچھلے سال انتظامیہ نے مکھن سائی کے خلاف ایکشن بھی لیا تھا، مگر ایک ایسا واقعہ رونما ہوا کہ اس کے بعد پولیس نے مکھن سائی کے آستانے کا راستہ دیکھنا ہی چھوڑ دیا۔ ہوا یوں تھا کہ پولیس جب اس کے آستانے پر پہنچی تو مکھن سائی 10 فٹ گہری قبر میں چلا کاٹ رہا تھا۔ اس کے مرید قبر کے گرد بیٹھے بنگ گوڑ رہے تھے۔
کچھ تو چرس کے سگریٹ پی رہے تھے۔ وہ پولیس کو دیکھتے ہی مجذوبانہ انداز میں نعرے لگانے لگے، وہ آج سرکار سے سرکار ملنے آئی ہیں۔ پولیس انسپکٹر نے ان کے نعروں پر انہیں ڈانٹا اور نہایت سختی سے پیش آیا۔ تمام ملنگوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ انسپکٹر پیر، فقیروں اور روحانی معاملات کو خاطر میں نہ لاتا تھا۔ اس نے پوچھا، اوئے مکھن سائیں کہاں ہے؟ مائی باپ، سرکار تو سو رہے ہیں۔ ایک ملنگ جو غالباً دوسرے ملنگوں کا قائد تھا، اس نے بتایا۔ کدھر سو رہا ہے؟ اندر ہے کیا؟ انسپکٹر نے پوچھا تو ملنگ بولا، سرکار مکھن سائیں بستر پر نہیں سوتے، وہ تو زمین کے اندر سوتے ہیں۔ وہ بک بک نہ کر، سیدھی طرح بتا کدھر ہے تمہارا مکھن، آج میں اس میں سے بال نکال دوں گا، چرسی کہیں کا۔ سرکار ہمارے مرشد کی شان میں گستاخی نہ کرے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ ایک بانکا قسم کا مجذوب انسپکٹر کو آنکھیں دکھانے لگا۔ وہ تو، انسپکٹر نے اسے گالی دی اور چھڑی سے اس کی پٹائی شروع کر دی۔ ملنگ اس کی مار سہتا رہا اور اس نے ایک بار بھی اف نہ کی۔ بولا، میری بوٹی بوٹی کر دو، بے شک یہ مار تمہیں بہت مہنگی پڑے گی۔ ملنگ کا جواب سن کر انسپکٹر کے علاوہ دوسرے سپاہیوں نے بھی اس کی دلائی شروع کر دی، مگر وہ بانکا مجذوب دلیزی سے مار سہتا رہا۔ بالآخر ہار انسپکٹر کا ہی مقدر ٹھہری۔ تھک ہار کر ہانپتے ہوئے اس نے سپاہیوں سے کہا کہ مکھن پیر کو تلاش کرو۔ اس پر مار کھانے والا ملنگ بولا، میری سرکار تو ادھر اس محل میں سو رہے ہیں، تم انہیں کہاں ڈھونڈتے پھرو گے تھانے دار جی؟ اس نے قبر کی طرف اشارہ کیا تو اس کا استحاضیہ لہجہ انسپکٹر کو تیش دلانے لگا اور وہ بولا، مر گیا ہے مکھن سائیں، بتاتے کیوں نہیں؟ مر گیا ہے کیا؟ کب مرا ہے یہ؟ تھانے دار جی، مرے ہمارے دشمن، سرکار تو اندر چلا کاٹ رہے ہیں اور وہ آپ کی ساری حرکتیں دیکھ رہے ہیں۔ چلا کاٹ رہا ہے؟ کیا مطلب؟ اس قبر میں؟ کب سے ہے اس قبر میں؟ انسپکٹر غصے اور حیرت کی ملی جلی کیفیت کے ساتھ پوچھنے لگا۔ سرکار کو آج 30واں روز ہے، 40 روز تک انہیں اس قبر میں رہنا ہے اور پڑھائی کرنی ہے۔ ایک معتبر ملنگ بولا، اگر سرکار 40 روز سے پہلے باہر آ گئے تو قیامت آ جائے گی۔ کیسی قیامت ہوئے؟ انسپکٹر نے دانت کچاتے ہوئے جھڑی ملنگ کے دانتوں پر رکھتے ہوئے، بکواس بند کرو اور اسے باہر نکالو۔ نہ سرکار نہ، ہماری کھال اتار دو بے شک، پر ہم یہ گناہ نہیں کریں گے۔ وہ کیسا گناہ چرسی ہو؟ نہ نماز نہ روزہ، نشے میں ہر وقت غرق رہتے ہو، خدا اور رسول کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے اور اپنے بے عمل مرشد کے عذاب سے ڈرتے ہو۔ چلو اور قبر سے باہر نکالو اس مرشد کو۔ ایک باریش حوالدار نے انہیں لتاڑا۔ جناب خدا کا خوف کرو، ہمارے مرشد بڑی پہنچی ہوئی ہستی ہیں۔ بکواس بند کرو ایک گستاخی کے پتر، انسپکٹر دھاڑا اور سپاہیوں سے کہا۔ چلو تم قبر کھودو۔ سپاہی آستانے کے اندر سے کسی اور پواڑے لے آئے تو ملنگ دہائیاں دینے لگے۔ انسپکٹر نے ان کے ساتھ مٹی ہٹائی تو 2 بڑے بڑے تختے رکھے ہوئے تھے، وہ بھی ہٹائے گئے تو کفور کی بے تحاشا خوشبو کا جھونکا باہر کو نکلا۔ ناظرین محترم، اس سے آگے کیا ہوا اس کے لیے آپ کو ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کرنا پڑے گا۔ تب تک اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔